صحابہ کو نام ماننے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، تو ان صحابہ کا کیا کرے گا جو آپس میں ایک دوسرے کو نہیں مانتے تھے؟ کیا کرو گے ان کا؟ جنگ صفین میں ادھر بھی صحابی ہیں، ادھر بھی صحابی۔ اب بتائیں دونوں میں سے رضی اللہ کون ہے؟ ادھر والے ادھر والوں سے لڑ رہے ہیں، آپس میں بندے مر رہے ہیں، بتا ان میں سے حق پہ کون ہے؟ جنگ جمل میں ادھر بھی صحابی ہیں ادھر بھی صحابی، نہروان میں ادھر بھی صحابی ہیں ادھر بھی صحابی، خالد بن ولید بھی صحابی کہہ رہے ہو، مالک بن نویرہ کو بھی صحابی کہہ رہے ہو، ایک قتل کر رہا ہے ایک قتل ہو رہا ہے، ایک مدینے سے نکال رہا ہے ایک مدینے سے نکل رہا ہے، دونوں رضی اللہ کیسے؟ یہ صرف اتنے 1400 سال سے تم نے صرف اعتراض ہی کیا ہے، ہم صحابہ کو نہیں مانتے، شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے۔ کتنے صحابی ہیں؟ رسول خم غدیر میں جو خطبہ دیا ہے اس میں 1,25,000 تمہاری کتابوں نے لکھا ہے، 1,25,000 صحابی تھے۔ ساری زندگی تم نے ہم پہ اعتراض کیا اور ہم چپ رہے، یہ صحابہ کو نہیں مانتے یہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ کوئی مولوی آنکھوں کے سامنے لا، اسے کہا 1,25,000 صحابہ کے نام بتا، اب چپ رہیں گے تو پھر تائید کون کرے گا؟ میں تو آپ کی جذبات کی ترجمہ نہیں کر رہا، میں تو آپ کے اوپر لگے ہوئے الزام دھو رہا ہوں۔ 1,25,000 صحابہ کے نام بتاؤ۔ چل ٹھیک ہے آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم اتنے عرصے سے اکٹھے رہ رہے، رائت کر دیتے ہیں، 25 چھوڑ 1,00,000 کے بتاؤ، اور رائت کر دے جی 80,000 کے بتا۔ ساؤنڈ والے بھائی کی انہوں نے گزارش کی ہے چلے میں اور کم کر دو، 70,000 کے بتا، 50,000 کے بتا۔ تو 1,25,000 صحابی پی جائے تو پھر بھی مسلمان، میں 2-4 کو چھوڑ دوں کافر؟ بولو یا تو پھر تو بھی سب کو مان۔ مجھے حسین کی عزت کی قسم ہے، جس دن ہم نے صحابہ کی لسٹ دی نا کہ ان صحابہ کو بھی مانو، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ آپ ہم سے کہتے جی آپ ان کی عزت نہیں کرتے، آپ ان کی عزت نہیں کرتے، تم سلمان فارسی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تم نے اپنے لٹریچر میں ابو ذر غفاری کی کہانی کیوں نہیں لکھی؟ تم مقداد کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تم عمار کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تم حذیفہ یمانی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ تم بلال حبشی کی بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ صحابی نہیں ہے، ان کی بات اس لیے نہیں کرتے، ان کی ہر بات میں علی کی بات ہے۔ ہم اس ملک میں قطعاً مذہبی تصادم نہیں چاہتے، ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، آپ جنہیں ماننا چاہتے ہیں انہیں مانیں، آپ صحابہ کی عزت کرتے آپ کریں، ہم کو اعتراض کرتے ہیں۔ ہم نے آج تک اپنے بچوں سے نہیں کہا کہ میلاد میں جاؤ گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، کبھی سنا ہے؟ ہم میں سے کبھی کسی نے ممبر سے کہا بیٹا محفل نعت میں نہ جانا نکاح ٹوٹ؟ ہمیں پتا ہے ہمارے بچے پکے ہیں، یہ کہیں بھی جائیں گے یہ نعرہ علی کا ہی لگا کے واپس آئے۔ ہمیں اپنی نسلوں پہ یقین ہے، ہمارا مستقبل غیر محفوظ نہیں ہے، ہم نے اپنے بچوں کی مجلسوں میں اتنی تربیت کر دی ہے۔ صحابہ کی عزت ہے، اطاعت نہیں، اہل بیت کی صرف عزت نہیں۔ چلے میں صحابی اور اہل بیت کا فرق سمجھانے لگا۔ اچھا برابری کیے جا رہے ہیں، برابری کیے جا رہے ہیں، نہیں جی ہم صحابہ کو اہل بیت کے برابر لے کے آئیں گے۔ 120 کی سپیڈ میں آ رہا ہے مولوی، نہ جی ہم نے صحابہ کو اہل بیت کے برابر لے کے آنا ہے۔ وہ سیدھا کاغذ لا کے باپ کی قبروں پہ رکھے جا رہے ہیں، یہ بھی نہیں پتا کہ اندر حالت کیا ہو رہی ہے۔ ہم تیری مذہبی بدماشی چلنے نہیں دیں گے، نہیں چلنے دیں گے صحابہ کو اہل بیت کے مقابلے میں۔ جی نانا ہم نے جس ملک میں صحابہ کو اہل بیت کے برابر لے کے آنا، وہ پہلے صحابہ سے تو پوچھ لے کہ انہوں نے اہل بیت کی برابری کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی۔ اگر تو کہے گا صحابہ اہل بیت کے برابر آ سکتے تو یا تو پھر اپنی کتاب
रावी में फेंक, ना तेरी बच्चे तेरी तारीख पढ़े ना उन्हें हकीकत का पता चले। अभी तो तेरी किताबों की स्याही नहीं सूखी। जब एक बंदे के बेटे ने आगे दरबार में कहा था, बाबा मुझे हसन ने कह दिया है मैं तेरे नौकर का बेटा हूं, उसने कहा लिखवा के ले। सहाबा तो लिखवाते थे, सहाबा कराम तो बराबरी करते ही नहीं थे। ये शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश कर रहे हैं। भाई सहाबा ने तो अहले बैत की बराबरी की नहीं, वो अहले बैत के नौकर कहलाते थे। वो कहते हमने बराबरी करनी नहीं, अगर अली ना होता हम हलाक हो जाते। एक सहाबी कहता उस वक्त तक जन्नत में जा नहीं सकता जब तक अली की मोहब्बत का परवाना हमारे हाथ में नहीं हो। लिहाजा अगर हम आपको सीरत सहाबा सुनानी शुरू कर दे, हमारा दिल करता है। हाँ, ये जो कहते हैं ना जी कभी जी शियों ने भी सहाबा की बात की है, मुझे बाकियों का नहीं पता, मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं मजलिसों में सहाबियों की बात करूं। एक मजलिस में हम सहाबी का नाम लेते हैं, अगले दिन थाने दरखास्त चले जाती है, रजाबाद मजलिस थी जी वहां नाम लिए गए हैं। तो फिर यहां तो हमें इजाजत दो कि हम सहाबा पढ़े, हमें कह दो हम सीरत सहाबा पढ़ते हैं। अगर आपको एतराज है तो हम मजलिस के दरवाजे पे जो सिपाही या जो अपने नौजवान खड़े करते हैं वो जिस्मों की तलाशियां लेते हैं, अकीदों की नहीं लेते। कभी मेरे मुल्क में कोई ऐसा मजलिस का पोस्टर छपा हो जिस पर लिखा हो कि सिर्फ शिया हजरात आए। अभी मुहर्रम आएगा, दरवाजे हम खोल देंगे, जो आना चाहे आए। आप मजलिसों में आया करें, आप घर में बैठ के सोशल मीडिया पे तनकीद ना किया करें, आप मजलिसों में आया करें। मैं आपको खुले अंदाज में कह रहा हूं, आप मजलिस में आए, आप वहां से उठें, आप हाथ खड़ा करें, मैं आपको उठाऊंगा। आप सहाबी का उधर से नाम लें, मैं इधर से किरदार पढ़ता हूं। किरदार इज्जत के लायक हुआ इज्जत कर लेंगे। सहाबी और हैं, अहले बैत और हैं, फर्क समझाने लगाऊंगी। सहाबी इंतजार करते थे आयत आए तो अमल करें। इससे बेहतरीन वजाहत नहीं हो सकती थी। हमदानी साहब, सहाबा इंतजार करते थे आयत आए हम अमल करें। किसी सहाबी का कोई अमल आयत से पहले साबित करो। नमाज के हुक्म आने से पहले इन्होंने नमाज पढ़ी हो, रोजे का हुक्म आने से पहले उन्होंने रोजा रखा हो, अल्लाह ने ज़कात का हुक्म बाद में दिया हो, इन्होंने पहले दे दिया ना। आयत पहले अमल बाद। ये हुक्म का इंतजार करते थे, हुक्म आए हम अतात करें। इन्होंने हुक्म से पहले अमल नहीं किया। फर्क समझा दूंगा तो मेरा ख्याल मजलिस यहीं पे पूरी हो जाएगी। सहाबी इंतजार करते थे आयत पहले अमल बाद में, आयत पहले अमल बाद में, आयत पहले अमल बाद में। अहले बैत का अमल पहले आयत बाद में। बंदे चुप बैठ के दलील मांग रहे हैं। अली बिस्तर पे पहले सोया, व मिनन नास की आयत बाद में आई। इन्होंने रोटियां पहले दी, वयुत्मिऊन तआमा की आयत बाद में आई। सहाबी आयत का इंतजार करते थे, आयत अहले बैत का इंतजार करते थे। और फर्क समझा दूं, सहाबी जन्नत में जा सकता है, लेके नहीं जा सकता। हमारी मजबूरी है, हमें जाने वाला नहीं चाहिए, ले जाने वाला चाहिए। सहाबी कौसर पी सकता है, साकी कौसर नहीं बन सकता।
صحابی ایمان لا کے مومن ہو سکتا ہے، امیر المومنین نہیں ہو سکتا. صحابی نمازیں پڑھ کے متقی ہو سکتا ہے، امام المتقین نہیں ہو سکتا. صحابی محمد کے پیچھے کھڑا ہو سکتا ہے، محمد کے کاندھوں پہ سوار نہیں ہو سکتا. صحابی محمد کو بیٹی دے سکتا ہے، لے نہیں سکتا. اس سے بڑا فرق کل والے دن سامنے آ گیا. صحابی مدینے میں بیٹھے رہے. سر نہ ہلاؤ، تمہیں حسین کا واسطہ. یہ جو کل آ رہی ہے نا جی، کل بات کھل جانی ہے. جو مدینے میں رہے وہ صحابی، جو مباہلے میں آ گئے وہ علیہ السلام. مباہلے میں کوئی صحابی کیوں نہیں گیا؟ کہ آیت نے یہ کہا تھا کہ صرف گھر والوں کو لانا؟ آیت نے تو کھلا کہا تھا، بیٹوں کو لا، عورتوں کو لا. بیٹی کا لفظ ہی نہیں کہا تھا. نساء عورت کہا تھا، بیٹی نہیں کہا تھا. عورت کے 3 روپ ہوتے ہیں جی. یہ بیٹی ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے. اللہ نے کہا تھا عورت لا. نبی کو پتا تھا آج عورت وہ چاہیے جو بیٹی بھی معصوم کی ہو، بیوی بھی معصوم کی ہو، ماں بھی معصوم کی ہو، جسے چاروں طرف سے عصمت نے گھیرے میں لیا. آیت قرآن کی آ گئی، بندے انتظار کرتے رہے کہ نبی ہمیں گھر سے بلائے گا. پوری رات بندوں نے تیاری کر کے گزاری. صبح کو نبی کے دروازے پہ رش، یا رسول اللہ ہم مباہلہ میں جانے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ رات نبی بتا بیٹھے تھے کہ وہاں جنگ نہیں ہونی، بغیر تلوار، بغیر نیزے، بغیر تیر کے جایا جائے گا. کوئی وہاں جنگی سامان نہیں ہوگا، صرف ہم جائیں گے اور وہ آئیں گے. انہوں نے کہا بحث نبی نے کرنی ہے، آیت نبی نے سنانی ہے، ہم نے تو صرف جانا ہی ہے. حکم پروردگار ہے، ہم محمد کے ساتھ جائیں گے. بندے تیار ہو گئے، نبی کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ ہمیں بھی لے جا، ہمیں بھی لے جا، ہمیں بھی لے جا. رسول نے منہ آسمان کی طرف کر کے کہا میرے مالک تو نے حکم کر دیا تھا، پورا مدینہ تیار ہو گیا ہے، مجھے بتا کسے لے جاؤں کسے چھوڑ جاؤں، کسے لے جاؤں کسے چھوڑ جاؤں. نبی کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی، جبریل کے پر محمد کے قدموں پہ آئے. آواز اللہ درود بھی تجھ پہ پڑھ رہا ہے، سلام بھی تجھے کر رہا ہے. اور خدا کہہ رہا ہے باہر چوک میں کھڑا ہو کے اعلان کر دے، جس نے جانا ہے مجھے اعتراض کوئی نہیں، لیکن واپس کل زندہ وہ آئے گا جس نے آج تک جھوٹ نہیں بولا. نبی کا یہ اعلان کرنا تھا. اس سے پہلے آوازیں آ رہی تھی ہم بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے. جب نبی نے اللہ کا حکم سنا دیا آوازیں تبدیل ہو گئی، ہم بھی نہیں جائیں گے، ہم بھی نہیں جائیں گے، ہم بھی نہیں جائیں گے. گلیاں خالی ہو گئیں، نظر رسول کے دروازے پہ تھی. رسول کے صحن کا دروازہ کھلا. اس انداز سے عصمت کا قافلہ چلا. آگے پیغمبر خدا، درمیان میں حجاب خدا. ہائے ہائے، پیچھے ولی خدا، آگے رسول، پیچھے سیدہ، پیچھے علی. رسول نے حسن اور حسین کو لیا ہوا، اور رسول کس انداز میں لیے ہوئے ہیں؟ حسین کو گود میں، حسن کو انگلی کے ساتھ. اے شریعت کا مالک، اے شریعت کا وارث، دونوں بچے تیرے پاس ہیں، ایک ماں کو دے دے، ایک باپ کو دے دے. تو نبیوں کا سردار ہے، تو نے آگے چلنا ہے، تو خالی ہاتھ چل. عجب نہیں کہ آواز محمد آئے. اگر بچے ماں اور باپ کو دے دیتا، کلمہ اور رخ لکھ دیتا. بچے تھے، ماں باپ کے ساتھ آ گئے. بچے تھے، ماں اور باپ گھر تو چھوڑ کے نہیں آ سکتے تھے. رسول نے فرمایا نہ ماں کی گود میں جائیں گے نہ باپ کی انگلی کے ساتھ، میرے پاس رہیں گے تاکہ تاریخ دیکھے اور مورخ لکھے ماں اور باپ کی محبت میں نہیں، محمد کی ضرورت بن کے آ رہے ہیں.
یہاں پہ کہہ دیا گیا کہ رسول کو اللہ نے حکم دیا تھا، یوں مباہلہ کے میدان میں پنجتن کا قافلہ گیا، عیسائیوں نے آتا ہوا پیغمبر دیکھا۔ کتاب کے جملے ہیں کہ عیسائی پادری نے کہا اپنی قوم سے خبردار جھک جاؤ، اس سے پہلے کہ وہ یہاں تک پہنچ جائے یہ پیچھے والا پہاڑ گر جائے۔ میں ان کے چہرے پہ ایسی سچائیاں دیکھ رہا ہوں، میں ان کے چہرے پہ ایسا نور دیکھ رہا ہوں۔ بھائی جان کی آمد پہ مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھے۔ پھر بھی بلند آواز سے صلوات پڑھے۔ جتنا بڑا ذاکر ہے اتنی بلند صلوات پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ سرکار، بسم اللہ، حضور بسم اللہ، بسم اللہ سرکار۔ مفسر قرآن کربلا، مورخ تاریخ کربلا، مالک کے عمدہ باادب مؤدب ترین اہل علم ذاکر جناب مصور غم جناب ملک علی رضا صاحب تشریف لے آئے۔ مباہلہ کے میدان میں آل محمد کا پہنچنا تھا، عیسائیوں نے آتا ہوا پنجتن کا قافلہ دیکھا، سہم گئے عیسائی، سجدہ ہو گیا۔ عیسائیوں کا پادری سر سے دستار اتار کے قوم کے سامنے گیا، جا کے کہا کہ میں نے معافی مانگ لی ہے، جس کے پاس جو زیور ہے وہ میری چادر میں رکھو۔ قوم نے کہا معافی مانگ لی۔